اچھا جناب، اب ہم آگے چلتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں پرسنل ایکسپیرینس سے. ٹائم لینڈرز میں جتنے ہمارے ٹرینرز ہیں وہ تو پرسنل ایکسپیرینس کے بغیر کھانا ہضم ہی ہمارا نہیں ہوتا. لیکن یہ جو پرسنل ایکسپیرینس ہے اس کو ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ اس کہانی میں، اس واقعے کے اندر اکثر جو اہم باتیں ہیں وہ اس میں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جناب، تو آئیے، کہانی شروع ہوتی ہے شکاگو سے. یو ایس میں ایک شہر ہے شکاگو. ٹھیک ہے، تو چند سال میں وہاں رہا ہے. اچھا جناب، تو شکاگو سے ساؤتھ میں ایک سبرب ہے، اس کا نام ہے پیلس ہلز. تو پیلس ہلز میں میں رہتا تھا، اور یہ بڑا خوبصورت سا چھوٹا سا ٹاؤن ہے، لیکس ہیں اس کے اندر اور بڑے خوبصورت سینری ہے. یہ اپارٹمنٹس سے جہاں میں رہا کرتا تھا، سینک ٹری اپارٹمنٹس. ہمارے گھر سے تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مسجد تھی، اس کا نام تھا دا ماسک فاؤنڈیشن، جو 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھی. جو میرا آفس تھا جہاں میں کام کرتا تھا وہ میرے گھر سے، اپارٹمنٹ سے تقریباً کوئی 1.5 کلومیٹر پہ تھا. تو 1.5 کلومیٹر پہ آفس آ گیا، مسجد 4-5 کلومیٹر پہ آ گئی، چھوٹا سا ٹاؤن ہے، ہر چیز وہی ملتی تھی، ہم تو بڑے خوش تھے. اچھا، میرا جو وہ تھا کیا کہتے ہیں اسکیجول بتاتا ہوں. یو ایس کے اندر جو جنرلی اسکیجول ہوتا ہے ٹائمنگز کا وہ ہوتا ہے 9 to 6. جنرل اسکیجول یہ ہوتا ہے. 9 بجے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ دور سے کمیوٹ کرتے ہیں وہ انہیں موقع مل جاتا ہے آنے کا. ٹھیک ہے، اور 6 بجے جو ہے وہ آف ہو جاتا ہے. تو ہمارے آفس بھی 9 to 6 چلتا تھا. جو سمرز ہیں شکاگو کے اندر اس میں کیا ہوتا ہے کہ فجر تھوڑی پہلے ہو جاتی ہے، جیسے ہمارے ناردرن ایریاز میں ہوتا ہے نا، ایبٹ آباد وغیرہ کے اندر فجر کافی جلدی ہوتی ہے. لیکن شکاگو میں عشاء تھوڑی سی اور تاخیر سے ہوتی ہے. تو یہ اسکیجول آپ دیکھیں شکاگو کا جون کا ہے، تو آپ دیکھیں نا کہ فجر ہو رہی ہے 3:37 پہ، سورج نکال رہا ہے 5:15 بجے تقریباً، اور عشاء 10 بجے ہو رہی ہے. تو گرمیوں میں جو جماعت کے اوقات ہوتے تھے وہ جنرلی ہوتے تھے 4:30 بجے فجر ہوگی جماعت، اور جو ہے تقریباً کوئی 10:15 بجے عشاء کی جماعت ہوگی. ٹھیک ہے، میرا اسکیجول یہ تھا کہ میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء مسجد میں پڑھا کرتا تھا کوشش کر کے، اور فجر میں پڑھتا تھا گھر پہ، کیوں بڑا جلدی اٹھنا ہوتا تھا فلاں، میں گھر پہ پڑھتا تھا. اور اس طرح سے ہماری زندگی گزر رہی تھی. فجر پڑھی اور پھر تھوڑا سا آرام کیا. اور اچھا، پھر میں ایک مولانا صاحب کی کیسٹ سن رہا تھا، ان کا نام کچھ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، شیخ حمزہ یوسف ایک ہوتے ہیں یو ایس میں. کسی سنا ہے ان کا نام؟ سنا ہے کسی نے ہاتھ کر کے؟ ہاں. تو ان کی کیسٹ سن رہا تھا میں گاڑی میں. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ فجر کی جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آیا کرتے تھے ان کے بارے میں صحابہ کرام یہ گمان کرتے تھے کہ یہ منافق ہوں گے. جی بھائی، اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو فجر کی نماز میں آج نہ جائے وہ منافق ہو گیا، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کیونکہ اس زمانے میں منافقین فجر کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے، تو اگر آپ بھی نہیں آ رہے ہیں تو اس کو کہیں شاید یہ منافق ہوگا، یہ اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہ کوئی غلط مطلب لے کے آپ کو فتویٰ لگا دیں لوگوں پہ. اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ احمدی ہیں، مرزائی ہیں. یہ سنا ہے آپ لوگ کسی نے کہا جاتا تھا؟ تو میں نے اس میں تحقیق کی کہ کیوں بیچارے وہ کہتے تھے. تو لوگ جو آرمی کے لوگ تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اس لیے کہا کرتے تھے کہ آرمی کے اندر ایک زمانہ ایسا تھا کہ جس میں 5 وقت کی نماز صرف مرزائی لوگ پڑھتے تھے. اگر احمدی ہیں نا تو 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں گے. تو چونکہ جنرل صاحب جو ہے، جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہے وہ شروع سے نماز کے پابند تھے، تو اس لیے آرمی کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مرزائی ہیں. اللہ اکبر. یعنی اس کے پیچھے کہانی یہ ہے. تو خیر وہ نہیں تھے، احمدی نہیں تھے، مرزائی نہیں تھے، یہ تو بالکل واضح بات ہے. لیکن لوگ بیچارے اس طرح سے، ان لوگوں کا قصور بھی نہیں ہے، جو دیکھتے تھے اس حساب سے بول دیتے تھے. خیر، جب میں نے یہ سنی حدیث
دیکھیں جب آپ نوجوان ہوتے ہیں تو ذرا ایموشنل ہوتے ہیں، ہے نا؟ دانش تم ایموشنل ہو؟ بولو جی، ہے نا؟ تو اب جب تمہارے بھی زندگی کے 10-15 سال گزریں گے تو تم بھی اپنے ابو کی طرح سے تو ہمیں ٹھہراؤ آ جائے گا. پرنسپل صاحب جو ہے نا حضرت آپ کا ٹھہراؤ آ گیا نا، ایموشنل تو نہیں آپ، ہے نا؟ اچھا اس وقت ہم نوجوان تھے، سمجھے نا، تو وہ مجھے بڑی لگ گئی حدیث، تو میں دل میں طے کیا کہ نہیں بھائی میں تو مسجد میں جاتا ہوں یار نماز پڑھو، ایسے اس میں یہ بہت ہی خطرناک کوئی بات ہے بھائی، میں تو مسجد چلے جاتا ہوں، کیا مسئلہ ہے، رسک لو ہی نا، مطلب آپ رسک کیوں لے؟ ہم نے مسجد جانا شروع کر دیا. اب آپ یہ سمجھیں کہ اگر مجھے 4:30 بجے کی جماعت پکڑنی ہے تو یہ بتائیے کہ مجھے کتنے بجے اٹھنا پڑے گا؟ 3:45 بجے، اس لیے کہ اٹھنا ہے، تیار ہونا ہے، پھر جانا ہے پارکنگ لاٹ میں، گاڑی نکالنی ہے، ڈرائیو کرنا ہے 4-5 کلومیٹر، پھر وہاں پہنچنا ہے، پارک کرنا ہے، مسجد میں جانا، 2000 نفل سنت، اور پھر فرض، تو تقریباً 3:45 بجے اٹھنا پڑے گا. تو میں نے کیا کیا، 3:45 بجے اٹھتا تھا، مسجد چلا گیا، نماز پڑھ کے واپس آیا، واپس آتے آتے تقریباً 4:45 بج جاتے تھے. اب آفس لگے گا 9 بجے، میں گھر پہنچ گیا ہوں 5 بجے، اور ہوں میں کراچی کا. اچھا، اور آفس بھی ہے والد صاحب 1.5 کلومیٹر پر، یعنی 5 منٹ کی ڈرائیو ہے صرف. تو یہ بتائیے، سچی سچی بتائیے کہ 5 سے لے کر 8:30 بجے تک میں آپ کے خیال میں کیا کرتا ہوں گا؟ سوتے ہوں گے. بالکل صحیح، آپ لوگوں کا جواب درست ہے، کولر آپ کا ہوا درست جواب ہے، ہم سو جاتے تھے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا ہوتا رہا ہے. وہ جو وقت ہوتا تھا یعنی فجر کے بعد سے لے کے سونے کا، پتہ نہیں کیوں سب سے بہترین نیند اسی وقت آتی تھی، بستر اچھا اسی وقت لگتا تھا، اچھے اچھے خواب جتنے ہیں اسی وقت آتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوہی دے کے سلا رہے. اچھا میرا ایک مسئلہ یہ تھا کہ مجھے کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ میں فجر پڑھ کے آیا ہوں تو نیند نہیں آئی صحیح طرح سے، تو مجھے یہ غم رہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں واپس آؤں تو نیند چلی جائے. تو میں کوشش کرتا تھا کہ کچھ نیند رہے نماز میں بھی. تو میں نماز بھی نا پوری آنکھ کھول کے نہیں پڑھتا تھا، بلکہ آدھی رکھتا تھا کہ تھوڑی سی نیند باقی رہے کہ یہ شہزادی چلی ہی نہ جائے. تو نا مطلب خوش نہیں یوں کر کے نا، یوں کر کے نا ایسے، تو نماز بھی ہو رہی ہے اور نیند کی بھی ایک سرا ہم نے پکڑا ہوا ہے تاکہ وہ چلی نہ جائے. اللہ مجھے معاف کرے، تو اچھا نہیں لگتا بتاتے اپنی ساری خامیاں، لیکن آپ کو حقیقت بتانی پڑے گی تبھی آپ کو سمجھ آئے گی بات. مجھے امید ہے کہ آپ ایسا نہیں کرتے ہوں گے، لیکن میں ایسا کرتا تھا. اور جب نیند آ گئی تو الحمدللہ، کیونکہ اس سے بڑی اذیت، کمی اذیتیں ہیں کہ آپ لیٹے ہیں بستر کے اندر یہ سوچ کے کہ نیند آئے گی اور نیند نہ آئے، او ہو یہ تو بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے. 1 گھنٹہ گزر گیا، نیند نہیں آ رہی، اس پریشانی مزید نہیں آ رہی. اچھا اور 2 گھنٹے گزر گئے، نیند نہیں آ رہی، آدمی بہت پریشان ہوتا ہے نا. تو یہ ہماری زندگی کا حساب کتاب تھا. چونکہ ہم کراچی سے ہیں تو کھانا تو عشاء کے بعد ہی کھانا فرض ہوتا ہے نا بھائی، تو ہم تو کھانا اس کے بعد ہی کھاتے تھے. اب 10:15 بجے جماعت ہوگی تو 10:30 پونے 11 بجے کھانا کھائیں گے اور جناب وہ 11 ساڑھے 11 12 بجے تک سو جائیں گے. یہ اسکیجول میرا چل رہا تھا اور یہ چلتا رہا. اب اللہ کا فضل ہونا تھا مجھ پر بھی اور آپ سب پہ بھی، کیونکہ یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ سیشن ہی نہ ہوتا. ہوا یہ کہ میرے ایک دوست تھے، وہ تھا لیبنیز، اس کا نام تھا محمد شہادے، لیبنیز. تو ایک دفعہ فجر پڑھ کے نکل رہا تھا، یہ آئے محمد شہادے صاحب، مجھے کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ فائن. کہتا ہے کہ اخی ویئر آر یو گوئنگ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا گھر. تو کہتا ہے آپ گھر پہ کیا کریں گے؟ اچھا میں سمجھ گیا چھیڑ ہے، وہ گھر پہ کیا کریں گے، پال پھیر کیا کریں گے. تو میں گھر پہ کیا کروں گا، سوؤں گا. تو کہتا ہے کیا کہا اس نے، بولیں کریں، کیونکہ آپ نے بھی تو پڑھانا ہے نا کسی ایک کو، تو پریکٹس تو شروع کریں. پھر پڑھانا نہیں ہے قاضی صاحب تو پریکٹس کریں نا. تو کیا کہا اس نے، پھر سے کریں. میں کیوں؟ تو کہتا ہے کہ haven't you heard the hadith of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی؟ میں کون سی والی؟ تو کہتا ہے بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کی برکت سویرے میں ہے. بھئی ہم نے تو نہیں سنی تھی. تو میں نے اسے کہا کہ یہ حدیث ہے. کہتا ہے ہاں.
ہے پکی بات؟ ہاں ہاں صحیح حدیث ہے. تو ہم ٹائم لینڈرز میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ جیب میں ہمیشہ ایک نوٹ بک ہونی چاہیے اور پین ہونا چاہیے, ہے نا. ٹائم لینڈرز والے جو ہماری فیملی میں جو لوگ ہیں, ہاں بھائی اریب نافع الدین صدیقی صاحب آپ کی جی کی بک کہاں ہے, یہ دکھائیں نا ہاتھ کھڑا کر کے. تم سمجھدار ہو کہ ہمارے سیشن سے بغیر نہیں آنا چاہیے نا, کہ چھاپا پڑ سکتا ہے. ہاں بھی خواتین آپ کے پرس میں ہے, بیگم صاحب آپ کے پرس میں ہے جی کی بک, دکھائیں. اچھا ہے بس صحیح سے میں آپ پہ اعتماد کرتا ہوں. آپ کے پاس بھی دیکھیں جی کی بک. تو ہم کہتے ہیں نوٹ بک ہونی چاہیے, تو میں نے اسے پکڑا دی, میں لکھو. چونکہ عرب تھا اس نے فوراً حدیث عربی میں لکھی اور میں نے لکھ لی, بوری کا لی امتی فی بکوریہا, یہ حدیث ہے. اب میں گاڑی میں گیا چلتے ہوئے صبح. دیکھیں ہم سب کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ جب ہم بہت مصروف ہو جاتے ہیں. ڈاکٹرز کے لیے ریزیڈنسی کا ٹائم ہوتا ہے, مصروفیت کا, نیند نہیں ہو رہی, فلاں. ڈاکٹر صاحب تھا نا آپ کے لیے, آپ کی جو ہے وہ والد صاحب جنگی مشقیں ہوتی ہیں, مصروف ہو جاتا ہے ٹائم. جب آپ کو پتا چلا تھا کہ انڈین فورسز آ گئی ہیں بارڈرز پہ, تو کیسا ٹائم گزارا تھا آپ کا؟ ٹینٹوں میں گزارا تھا سر, وہی مارشز میں مصروفیت تھی. خواتین کے ساتھ بھی ہوتا ہے کبھی ایک ساتھ ٹرپلیٹس ہو گئے یا 3 بچے کے ساتھ ہو گئے, مصروف ہو جاتے ہیں. 3 تو چھوڑ دیں, 2 پہ مصروف ہو جاتے ہیں. جو لوگ جن کے ٹوئنز ہوتے ہیں مجھے بتاتے ہیں کہ اتنا مشقت کا کام ہوتا ہے, اس لیے کہ ایک ہوتا ہے دوسرا رونا شروع کر دیتا ہے. ایک ایک کام میں انفیکشن ہوگی دوسرے میں ہو جائے گی, وہ بچے کیچ کر رہے ایک دوسرے سے انفیکشنز. تو بہت مشقت والا ٹائم ہوتا ہے. مطلب تو ہر انسان کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹائم ایسا آ بھی جاتا ہے. یہ جو وقت اوقات تھے میرے, یہ زمانہ تھا میرا بہت زیادہ ٹائم کے حوالے سے مشقت کا زمانہ تھا, کیونکہ میں نے جناب وہ انٹرنیشنل ریلیف انجینئرنگ کو خیر آباد کہہ دیا تھا, انٹرنیشنل ریلیف کا کام شروع کر دیا تھا. شکاگو میں جس ادارے سے میں کام کرتا تھا بینیولنس فاؤنڈیشن, اس کا جو ہے وہ ان کا کام کیا تھا کہ جو جنگ کے علاقے ہیں وہاں ریلیف کا کام کرنا, ہسپتال بنانا ہے, آرفنیج بنانا ہے, فلانا کرنا ہے. اور اللہ کی شان یہ کہ یہ وہ زمانہ تھا 96 کا زمانہ تھا کہ 96 کہ ملٹیپل جنگیں چل رہی تھیں, جیسے آج بھی چل رہی ہیں نا. اس زمانے میں جو ہے چچنیا میں جنگ چل رہی ہے, بوسنیا کی جنگ ختم ہوئی تھی, کوسوو کا مسئلہ شروع ہو چکا تھا, تاجکستان کے اندر جنگ چل رہی تھی. اب یہ جو ہماری فاؤنڈیشن تھی ان سب جگہ کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی, اور جناب وہ کبھی یہاں بھاگ رہے ہیں کبھی وہاں بھاگ رہے ہیں, سفر ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے, تو بہت زیادہ بزی ٹائم تھا. اچھا جناب ہم تو اللہ معاف کے چلو تھے, اب وہ ٹائم ہم سے مینیج نہیں ہو رہا, اب میں کوشش کر رہا ہوں ٹائم کو بچانے کی, نیند نہیں ہو رہی, فلان نہیں ہو رہا, پریشانی. اور میرا سفر بہت زیادہ رہا, کوئی 31 کنٹریز کی میں نے خاک چھانی ہے, اور امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں, یو ایس کے اندر 50 اسٹیٹس ہیں نا, تو 47 اسٹیٹس کی مجھے خاک چھانی پڑی ہے. اتنا مجھے ٹریول کرنا پڑتا تھا. یہ بہت کامن تھا کہ مجھے ایک دن کے اندر 1500 کلومیٹر گاڑی چلانی پڑتی تھی. جیسے امریکہ اتنا ہیوج ہے نا, تو آپ کو یہاں سے وہاں جانا ہے, وہاں سے وہاں جانا ہے. اب اس سارے مسائل میں ٹائم بچانے کے سارے حربے استعمال کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ میں نے یہ سیکھ لیا کہ پلین میں سو جاؤ, وہ سونا سیکھ لیا میں نے پلین میں. اب مجھے گھبراہٹ ہوتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میں سوتا رہ جاؤں, کیونکہ بسوں میں سوتا رہ چکا ہوں, ٹرینوں میں سوتا رہ گیا ہوں, اسٹیشن میں سوئے ہیں, بس آگے چلی گئی. تو میں سوچتا تھا کہ پلین کا پرابلم یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں سوتا رہ جاؤں اور یہ پلین لاک کر کے چلے جائیں. مجھے ڈر لگتا تھا, اور جب پلین دھولے تو ہم بھی دھل جائیں. اچھا پلین کا کچھ پتا نہیں کہ کب کھلے, بھائی بس تو یہ ہوتی ہے نا, بھی کھلی بھی ہوتی ہے, وہ کھڑی ہوگی تو یار باہر تو نکل سکتے ہیں, کھڑکی سے تو کود سکتے ہیں. جہاز کا مسئلہ یہ کہ بند ہو گیا, اگر خدا نہ خاصہ تو کیا ہوگا. تو میں یہ کرتا تھا کہ الارم لگاتا تھا, یا ساتھ والے کو کہتا تھا کہ بھائی مجھے اٹھا دیجیے گا. پھر مجھے ایک ریگولیشن ملی, FAA فیڈرل ایویشن اتھارٹی جو ہے امریکہ کی, ان کا رول مل گیا کہ اگر کوئی پیسنجر پلین میں ہے تو پورا کرو اتر نہیں سکتا, ایک کرو ممبر کم از کم رہے گا پیچھے, اور اگر اتر گیا, سارے اتر گئے, پیسنجر رہ گیا, تو یہ کرائم ہے, فیلنی کہتے نا. میں نے کہا یہ تو کام آسان ہو گیا, مجھے چھوڑے کو نہیں جائے گا. اچھا اب ہم سوتے رہتے ہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے باقاعدہ اٹھایا گیا ہے. اچھا امریکہ کے اندر جو خوبی ہے, امریکن دیکھیں ہر قوم میں اچھائی بھی ہوتی ہے, برائی بھی ہوتی ہے. تو اگر میں کوئی خوبی بیان کروں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی خرابی نہیں ہے, اب نہیں امریکن سے بڑے آپ امپریسڈ ہیں اور جو والد صاحب ناراض ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہر قوم میں خوبی بھی ہوتی ہے, خامی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے.
ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ لوگ ہاتھ نہیں لگاتے، یعنی اسٹرینجر ہو کوئی تو ہاتھ نہیں لگاتے. اچھا پاکستان میں کیا ہاتھ واتھ لگا دیتے ہیں تو آپ سوچو نا بھائی اٹھیں اٹھیں اٹھیں. اچھا بھائی اٹھے یار. اچھا ایسٹرن یورپ میں بھی ہاتھ واتھ لگاتے ہیں لیکن امریکن نہیں لگاتے عمومی طور پہ ہاتھ. اور وہ کرتے کیا تھے کہ وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے 2 فلائٹ اٹینڈنٹس کھڑی ہوئی ہیں بیچاری اور دیکھ رہی ہیں اور آپس میں خسر پسر ہو رہی ہے. اب سوچ رہی کیا کرنا ہے اور میں آنکھ کھلتی تھی ایسے یہ چلتی تھی او یو آر اوکے. میں کہا ہاں بٹ ایوری بڈی ہیز ڈس امبارک، یعنی ہر کوئی اتر گیا ہے. تو میں کہتا تھا دین آئی ول آلسو ڈس امبارک، میں بھی تو اتر جاتا ہوں. 1-2 دفعہ تو کیپٹن پہنچ گیا، یعنی کیپٹن بلا لیا انہوں نے نا. کیپٹن آگے دیکھ رہے ہیں نا، ارے وہی سمجھتے تھے کہ مٹھو ٹہل گئے. کیونکہ ڈیتھس پلین میں ہوتی ہیں، جہازوں میں ڈاکٹر صاحب ڈیتھ ہو جاتی ہے اور لینڈنگ میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سو نہیں رہے تھے بلکہ وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. یہ کامن ہے. تو سمجھتے یہ بھی چلے گئے ہوں گے. پھر وہ تو بلکہ ایک دفعہ ایک نے کہا کہ سب اتر گئے ہیں آپ اتریے، اس طرح کہنے لگی نا. تو میں نے سوچا یہ تو بہت بے چین ہو رہی ہے. تو میں نے سوچا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ آف دا پلین. کہتے وائی؟ بیکاز آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو شکاگو. تو وہ کہتی ہے نو 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 دس پلین ول ناٹ گو بیک ٹو شکاگو. اور اشارے کریے یو گیٹ آؤٹ آف دا پلین in the airport, there you will find another plane. You get into that plane. تو سمجھو گی کہ ابھی میں جو ہے نا وہ چیچا وطنی سے آیا ہوں، اس کو اچھے سے سمجھا دوں. تو میں کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. اچھا اینی وے تو یہ حرکتیں کرنی پڑی ہیں. بلکہ میں تو پلین میں نہا بھی لیتا تھا. اچھا اب یہ تو کام آپ نے نہیں کیا ہوگا لیکن مجھے اس لیے کرنا پڑتا تھا کبھی کہ بھائی وہ جگہ ہی نہیں مل رہی نہانے کی، ٹائم ہی نہیں مل رہا. اب مجھے ڈر لگتا تھا کہ نہانے کا پتہ نہیں یہ اجازت ہے یا نہیں ہے کہ بند نہ کر دیں. تو جب میں نہا کے باہر نکلتا تھا کاشف صاحب تو آپ قسم کھائیں گے کہ یہاں کسی نے وضو بھی نہیں کیا ہوگا. یہ اتنا صاف کر کے نا مان صاف بالکل صاف باتوں کر کے میں نہا کر باہر آیا تھا. خیر اب تو ماشاء اللہ ایئرپورٹس پہ وہ شاور بن گئے ہیں فلانا ہو گیا. اب تو تکلیف سے اللہ نے بچا لیا ہے. یہ سب ٹائم بچانے کے چکر. پھر کیا ہوتا تھا کہ ایئرپورٹ سے بڑی مشکل ہے. ایئرپورٹ پہ کیا ہوا کہ وہ پتا چلا کہ فلائٹ 2 گھنٹے آگے ہو گئی ہے. اب مجھے نیند آ رہی ہے. اب میں سوچ رہا بیٹے یہاں اگر میری آنکھ لگ گئی تو انہیں کیسے پتا چلے گا میں کون ہوں، چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو کافی جب میں